اور شب برات میں اکثر و بیشتر لوگ اپنے مردوں کو کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ مردے کو ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ مردہ کیا کہتا ہے، اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، شب برات میں اکثر و بیشتر لوگ اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی چیز ایصال ثواب کریں گے مردے کے لیے، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، یا وہ درود پاک پڑھ کے ایصال ثواب کریں، یا قرآن مقدس پڑھ کے ایصال ثواب کریں، تو اگر ہمارے مردے پر جو ہمارا رشتہ دار میں سے، ریلیشن میں سے جو انسان دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مردے کے، اگر اس پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے عذاب میں بھی تخفیف کی جاتی ہے، اور اس کے درجات کو بھی بلند کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایصال ثواب کریں جو سب سے بہتر طریقہ ہو، جو سب سے زیادہ ہمارے مردے کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا تو کوئی ایسا کام جو صدقہ جاریہ ہو، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی چیز مردے کے نام سے، مثلا آپ نے مسجد میں چٹائی رکھوا دی، یا مسجد میں لوٹے رکھوا دیے، یا آپ نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا، تو جب تک کہ وہ پنکھا چلے گا نمازی فائدہ اٹھائیں گے، چٹائی پر لوگ نماز پڑھیں گے، اور اس لوٹے سے جب تک کہ لوگ وضو کریں گے تو مردے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کو ایصال ثواب کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے نام سے، اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوا دو، تاکہ جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ جو بھی کوئی کام ہم مردے کے لیے کرتے ہیں اس کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب پہنچاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس پڑھ کے ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب آپ آ جائیے، آپ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر آپ نے مثلا ایک پارہ پڑھا، سورہ یاسین پڑھی، یا کوئی ذکر و اذکار کیا، اب آپ اسے بخشنا چاہتے ہیں تو بس ایسے ہی کہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم نے یہ قرآن مقدس پڑھا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس میں جو غلطیاں ہو گئی ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہمارے فلاں فلاں مرحوم کو اس کا ثواب پہنچا دے، فلاں فلاں مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ بس اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، اور نیتوں پر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ جب کوئی بندہ مردے کو ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ مردہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ خبر بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی تمہارے فلاں فلاں بندے نے، تمہارے فلاں فلاں چاہنے والے نے تمہارے لیے یہ ایصال ثواب کیا ہے، اس ایصال ثواب کی برکت سے تمہارے عذاب میں تخفیف کی گئی۔ اور جب اگر بہت زیادہ کوئی بندہ راحت میں ہوتا ہے، بہت سکون میں ہوتا ہے قبر میں، تو وہ پھر یہ اجازت مانگتا ہے کہ مولا ہمیں اجازت دے دیں، تاکہ ہم اپنی خبر اپنے گھر والوں کو جا کر دے دیں کہ ہم بڑی آرام میں ہیں، بہت سکون میں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو، اس مرحوم کو، اس مردے کو اجازت نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ بھائی جو الذین یؤمنون بالغیب ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا ان باتوں کو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن نے بتایا، عالم برزخ کے بارے میں، ایمانیات میں سے، اس لیے ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ بہرحال ہم سارے لوگوں کو صرف اپنے ہی رشتہ داروں اور ریلیشن والوں کے لیے ایصال ثواب نہیں، بلکہ تمام مؤمنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے، جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہوں، چاہے وہ ہمارے ہوں، اغیار ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم سب کے لیے ایصال ثواب کریں۔ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کا ثواب ہمارے مردوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمام لوگوں کو بھی، جن کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ان تمام لوگوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اس طریقے سے ہمیں دعا کر کے سارے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس طریقے سے سارے لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کی، اور اپنی زندگی میں خود بھی بہت سارے اعمال کرنے کی، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔